اللہ نے جب سارے
تھے وطن میں جو ہو جانا زینب شاہ کہتے تھے وطن میں جو ہو جانا زینب بے کسی میری عزیزوں کو سنانا زینب شاہ کہتے تھے وطن میں جو ہو جانا قتل پیاسا کیا نانا سے یہ کہنا پیغام قتل پیاسا کیا نانا سے یہ کہنا پیغام اور روضہ احمد مرسل پہ جو جانا زینب شاہ کہتے تھے وطن میں جو جانا پانی پینا جو پہنچ کر کے وطن میں بینا پانی پینا جو پہنچ کر کے وطن میں بینا پیاس بھائی کی کہیں بھول نہ جانا زینب شاہ کہتے تھے وطن میں جو جانا سامنے اپنے بلائے جو تمہیں حاکم شام سامنے اپنے بلائے جو تمہیں حاکم شام سب کے پیچھے میری کبرا کو چھپانا زینب شاہ کہتے تھے وطن میں جو جانا زینب قبر بنوا کے شہیدوں کی وطن کو جانا قبر بنوا کے شہیدوں کی وطن کو جانا یوں ہی بے گور کفن چھوڑنا جانا زینب شاہ کہتے تھے وطن میں جو جانا زینب کہنا سب دوست عزیزوں کو میرے بعد سلام کہنا سب دوست عزیزوں کو میرے بعد سلام میری صغرا کو کلیجے سے لگانا زینب شاہ کہتے تھے وطن جب بے سرو ساما ہے حرم آج مختر میں عجب بے سرو ساما ہے حرم اور دل ہے مجروح کھلے سر ہے پریشان ہے حرم اور قتل شبیر سے بے تاب ہیں گریا ہے حرم وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرم ذکر مظلومی شاہ مدنی
کرتے ہیں ذکر مظلومیت شاہ مدنی کرتے ہیں کبھی آہیں تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں کبھی آہیں تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں آج مقتل میں عجب بے سر و سامان خیمے سب جل چکے ہیں لوٹ چکے ہیں آداب فرق پر ہے کسی بیوی کے نمک نہ ردا اور شام ہونے کو ہے سنسان ہے جنگل سارا اور پیاسے بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا پیاسے بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا پیار کرتی ہے اسے کیسے سمجھاتی ہے کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے آج مقتل میں عجب بے سر و ساما ہے کان میں پہنچی جو سجاد کہ زینب کی صدا کھول کر آنکھیں کی صد آہ بکا کیا کہوں آپ سے قابو میں نہیں دل بردا تب زیادہ ہے تو غفلت بھی ہے کچھ آج سوا کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے مجھ کو کچھ ہوش نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے اور مجھ کو کچھ ہوش نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے آج مقتل میں میرے لب پر ذکر حیدر کے سوا کچھ بھی نہیں بتاؤ خاص مشکل مسئلہ نعرے سے بات دیجیے ایک بار اور نعرے سے میرے لب پر ذکر حیدر کے سوا کچھ بھی نہیں میرے لب پر ذکر حیدر کے سوا کچھ بھی نہیں میرے لب پر ذکر حیدر کے سوا کچھ بھی نہیں اس سے بہتر میری روحانی غذا کچھ بھی نہیں میرے لب پر ذکر حیدر کے سوا کچھ بھی نہیں اس سے بہتر میری روحانی غذا کچھ بھی نہیں میرے لب پر ذکر حیدر کے سوا کچھ بھی نہیں اور شعر ہے کہ چاند پر دھبے کی صورت میں نظر آتا ہے جو چاند پر دھبے کی صورت میں نظر آتا ہے جو وہ سوائے نقش پائے مرتضیٰ کچھ بھی نہیں وہ سوائے نقش پائے مرتضیٰ کچھ بھی نہیں اور شعر بلال بھائی کہ مدح حیدر ہو رہی ہے یوں تو صدیوں سے مگر مدح حیدر ہو رہی ہے یوں تو صدیوں سے مگر ایسا لگتا ہے
سے مگر مدح حیدر ہو رہی ہے یوں تو صدیوں سے مگر ایسا لگتا ہے ابھی لکھا گیا کچھ بھی نہیں ایسا لگتا ہے ابھی لکھا گیا کچھ بھی نہیں اور شعر دیکھیں ذرا تاریخ کا انہیں میں کہ کیا قیامت ہے کہ ان کو بھی علم کی چاہ ہے کیا قیامت ہے کہ ان کو بھی علم کی چاہ ہے جن سے 39 دن رن میں ہوا کچھ بھی کیا قیامت ہے کہ ان کو بھی علم کی چاہ ہے جن سے 39 دن رن میں ہوا کچھ بھی نہیں جن سے 39 دن رن میں ہوا کچھ بھی نہیں یاسر مولا ایک طرف سے پیش کر رہا ہوں شعر محسوس کریں کہ میں ہوں بیمار علی روزے ازل سے اے مسیح میں ہوں بیمار علی روزے ازل سے اے مسیح ذکر حیدر کے سوا میری دوا کچھ بھی نہیں ذکر حیدر کے سوا میری دوا کچھ بھی نہیں ذکر حیدر کے سوا میری دوا کچھ بھی نہیں اور شعر بطور خاص کہ دشمنوں نے خیمہ سرور جلایا تھا مگر بطور خاص دشمنوں نے خیمہ سرور جلایا تھا مگر بچ گیا اسلام تو سمجھو جلا کچھ بھی دشمنوں نے خیمہ سرور جلایا تھا مگر دشمنوں نے خیمہ سرور جلایا تھا مگر دشمنوں نے خیمہ سرور جلایا تھا مگر بچ گیا اسلام تو سمجھو جلا کچھ بھی نہیں بچ گیا اسلام تو سمجھو جلا کچھ بھی نہیں اور بس آخری شعر زحمت تمام کہ بچ گیا اسلام تو سمجھو جلا کچھ بھی نہیں اور یہ سبیلیں محسوس کریں یہ سبیلیں یہ علم کی چھاؤں یہ فرش ازاں یہ سبیلیں یہ علم کی چھاؤں یہ فرش ازاں اس کے آگے خلد کی آب و ہوا کچھ بھی یہ سبیلیں یہ علم کی چھاؤں یہ فرش ازاں اس کے آگے خلد کی آب و ہوا کچھ بھی نہیں میرے لب پر ذکر حیدر کے سوا کچھ بھی نہیں سرکار بے کس پناہ نے اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات بھیج دیں بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے
لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے موتی دے کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فکرہ صرف کر رہا ہوں کہ اہل ادب، اہل زمان اور اہل مجلس تشریف فرما ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں۔ ایک اور صلوات۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ دنیا اس کے پہلو میں بیٹھنا شرف سمجھتی ہے جو کل صاحب منصب نہیں تھا، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عزاداروں کے مقدر کی بات ہے کہ یہ ایسے بڑے لوگوں کے پہلو میں بیٹھتے ہیں۔ فکرہ صرف کر رہا ہوں، یہ ایسے بڑے لوگوں کے پہلو میں بیٹھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بڑی طاقت انہیں مرعوب نہیں کر پاتی۔ ایام عزا جاری و ساری ہیں۔ یہ مجالس اشرح مجالس ٹرسٹ کا نام جناب ظفر مہدی صاحب، ان کے نام نامی سے ظفر مہدی ٹرسٹ کی جانب سے یہ برپا ہونے والا اشرح مجالس غریب نینوا کی رضا کے لیے، مسافر کربلا کو مہمان بنانے کے لیے اور اپنے بوسیدہ مکانوں کو خلد مثال بنانے کے لیے یہ مجلسیں برپا ہوتی ہیں۔ ہمارے برادر بزرگ، ہمارے سینئر مولانا سید قمر علی رضوی صاحب قبلہ کا حکم تھا کہ میں اس مجلس میں توشہ آخرت اپنے لیے فراہم کروں، ان کے ذکر کے ذریعے سو حاضر خدمت ہوں۔ آپ کی توجہ اور حوصلہ افزائی یہ بتاتی ہے کہ میں اچھا ذاکر تو نہیں ہوں مگر مجھے بنا دیں گے اچھا ذاکر آپ۔ ظاہر ہے کہ مجمع شاعر گر بھی ہوتا ہے، ذاکر گر بھی ہوتا ہے، سننے والے ہی اپنے ہیرے کو تراشتے ہیں۔ تو شہزادی آپ سب کی حاضری کو قبول کریں اور ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیے کہ وہ اپنے لال کے مخلص ذاکروں اور مداحوں میں میرا نام لکھ لیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں ماشاءاللہ شعراء، ہمارے بزرگ لوگ بھی، ادباء
دانشوران اور ویسے بھی یہ پڑھی لکھی بستی ہے، نوجوانان، تو چند لمحے آپ سے گفتگو ہے قبلہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کو ایک حکم دیا ہے۔ پریشانی یہ ہوئی ہے کہ مبلغین کائنات نے توحید کی اتنی ڈراؤنی شکل پیش کی کہ نام خدا آتے ہی بندہ لرزنے لگتا ہے، نام خدا آتے ہی بندہ کانپنے لگتا ہے، نام خدا آتے ہی بندہ تھرانے لگتا ہے، حالانکہ اس کے قہر کی تصویروں کے ساتھ ساتھ کبھی اس کے کرم کی تصویریں بھی دکھائی جاتی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس نے دوزخ بنایا ہے سزا کے لیے، تو یہ بھی بتایا جاتا کہ اس نے جنت بنائی ہے جزا کے لیے۔ بندہ کرم خدا کو سمجھ نہیں سکتا، بندہ لطف الہ کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ خدا ہے، اس کے کرم کو کون سمجھے گا؟ جس کا بندہ حسین اتنا کریم ہو کہ جو لشکر کربلا گھیر کے لے جا رہا ہے اسی کو مرنے سے بچا رہا ہے، اسی لشکر کو سیراب کر رہے ہیں حسین۔ ورنہ حسین کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا چلو لشکر مر رہا ہے، مر جانے دو اسے، اس لیے کہ یہی تو ہم سے لڑیں گے لوگ۔ لیکن یہ ہے کرم حسین، تو چونکہ یہ مظہر صفات کبریا ہیں، لہذا حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب بندے کا کرم ایسا ہے تو خدا کا کرم کیسا ہوگا۔ صلوات پڑھے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، ابھی سلطانی بھی ہوئی اور ہمارے فیاض بھائی نے بہت عمدہ شعر سنائے، بہت ہی خوب اشعار سنائے۔ مولا اور توفیقات سے نوازیں اور اضافہ فرمائیں انشاءاللہ۔ تو قبلہ میں نازک مرحلے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بندے پر خدا کا کرم کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو مجھ سے طلب کرو، اے میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں آؤ، دامان دل پھیلاؤ، کشکول طلب بڑھاؤ، زنبیل تمنا دراز کرو، آؤ آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں تو آؤ، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میرے بندو آؤ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو۔ یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے، بندہ اس سے مانگے، بندہ اس سے دعا کرے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ غیبت کچوں کہ یہ عہد ابتلا ہے، یہ عہد مصیبت ہے، یہ عہد مصائب و آلام ہے، یہ عہد خوف ہے، یہ عہد ہراس ہے، یہ عہد مصیبتوں سے بھرا ہوا عہد ہے۔ انسان پریشانیوں سے جوجھ رہا ہے اور حیرت ناک پریشانیاں ہیں۔ کل ایک روٹی 4 دعوے دار ہوتے تھے مگر اطمینان ہوتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، آج ایک انسان کے لیے 10 روٹیاں مہیا ہیں مگر بے چینی ہے، اشتہار ہے۔ کل لوگ دھوپ میں زندگی گزار دیتے تھے مگر مطمئن رہتے تھے، آج محلوں میں رہ کے لوگ بے چین اور بے قرار ہیں۔ تو یہ عہد خوف کا عہد ہے، یہ عہد ہراس کا عہد ہے، یہ عہد بے چینی کا عہد ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، کیا ہے فرمان معصوم غیبت کبریٰ میں، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ یعنی دعا کرنا ہمارا فریضہ ہے، دعا کرنا آپ کا فریضہ ہے۔ وہی حکم خدا دے رہا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو
مجھ سے سوال کرو، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، دامن پھیلاؤ، کشکول بڑھاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہارا کشکول بھر دوں گا، تمہارا دامن بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اسی کو زیب دیتا ہے مالک ملک ہونا۔ فکر کتاب چاہتا ہوں، اسی کو زیب دیتا ہے کونین کا مالک ہونا۔ یہ لوٹی ہوئی دولتوں کے بادشاہ ہیں جو فقیر کو آتا دیکھے تو رستہ بدل دے۔ وہ منعم حقیقی ہے جو بندوں کو بلا رہا ہے، آؤ میرے بندوں میری بارگاہ میں آؤ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بلال میاں نے کون سا موضوع چھیڑ دیا، دعا، اس میں تو نیند آنے لگتی ہے مصلی پہ بیٹھ کے، تو یہاں دعا پہ بھی تو نیند آنے لگے گی۔ یاد رہے نوجوانوں، عنوان کوئی بھی ہو، موضوع کوئی بھی ہو، اگر فضائل اہل بیت کی تری نہ ہو تو گلے میں پھنستا ضرور ہے۔ صلوات بھیجے بابا دے بلند۔ دعا تو اب اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے، بندہ مجھ سے مانگے، بندہ مجھ سے فریاد کرے، بندہ میری سرکار میں آئے، بندہ میری جناب میں آئے، مجھ سے دعا مانگے۔ تو اللہ چاہتا ہے بندہ مجھ سے مانگے۔ بندے کی پریشانی کیا ہے؟ بندے کا جوہر اصلی ہے غیرت۔ پھر جملہ سب کر، بندے کا جوہر اصلی ہے غیرت، بندے کا کمال حقیقی ہے غیرت۔ غیرت ہے تو ہم انسان ہیں، غیرت نہیں ہے تو انسان نما تو ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، انسان نما تو ہے مگر انسان نہیں ہے، تو انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری ہے۔ غیرت ہے تو ہم انسان ہیں، غیرت نہیں ہے تو ہم انسان نہیں ہیں۔ اس کا مطلب انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری ہے۔ دنیا والوں سے کہیے یزید کو خلیفہ ماننا تو بڑی بات، ہم انسان نہیں مانتے۔ آقا کے چاہنے والوں نے اگر محسوس کیا ہو ہم انسان نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں جن کی نظروں میں تاریخ ہے، ان سے دعائیں چاہتا ہوں۔ انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری۔ اس یزید پلید کا غیرت سے کیا علاقہ جسے رشتوں کی حرمت نہ معلوم ہو، جسے یہ نہ خبر ہو زوجہ کسے کہتے ہیں، پھوپھی کسے کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے بابا دے بلند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ آپ کا کام بھی میں ہی کیے دیتا ہوں منبر سے، صلوات پڑھے بابا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت کمال بشر، غیرت جوہر بشر، غیرت بلندی بشر، غیرت حیثیت بشر۔ فقرہ صرف کر رہا ہوں، غیرت قیمت بشر۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے غیرت قیمت بشر کیسے؟ اگر غیرت قیمت بشر نہ ہوتی، تاریخ کے سینے میں رہنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، اگر غیرت قیمت بشر نہ ہوتی تو طول تاریخ میں بکنے والا ہر انسان ایک ہی قیمت پر بکتا۔ مختلف قیمتوں پہ بکنے کا مطلب یہ ہے جس کی جتنی غیرت اس کی اتنی قیمت۔ اور جب آپ تاریخ کا سفر کریں گے تو یہ محسوس ہوگا، جب جب شاہی خزانے کھلے، مورخ بکے، مصنف بکے، قومیں بکی، رہبر بکے، میں کچھ کہہ رہا ہوں خدا حسین کا واسطہ ہے، طول تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب جب خزانوں کے دہانے کھولے گئے سب بکے، قومیں بک گئی، مگر خدا کی قسم نہ بکے تو یہ آزادہ۔ تو یہ کیوں نہ بکے؟ اس لیے کہ آزاداروں کی غیرت کا وزن اتنا ہے، حکومتیں ڈل جائیں گی، آزادار نہ
بشر. غیرت ہے تو ہم انسان ہیں, غیرت نہیں ہے تو ہم انسان نہیں ہیں. انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری. اب یہ دنیا ایک سائیکل ہے کہ یوں چلتی ہے, کسی کے حالات یکساں نہیں رہتے, کبھی نرم کبھی گرم, کبھی اچھے کبھی برے, کبھی 19 کبھی 20, امیر ہو فقیر ہو, رعایا ہو سلطان ہو, مانگنے والا ہو دینے والا ہو, کوئی بھی ہو, ضرورتوں کے دلدل میں پھنستا ہر کوئی ہے. نوجوانوں, بزرگوں کے لیے نہیں, ان سے تو سیکھتا ہوں, اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے پڑھو, ضرورتوں کے دلدل میں پھنستا ہر کوئی ہے. بات اتنی ہے, جتنا بڑا فقیر ہوگا اتنی بڑی ضرورت ہوگی. ہم آپ پھنسیں گے چھوٹے ہیں, بادشاہ پھنسے گا بڑا فقیر ہے, تو جو جتنا بڑا فقیر اس کی اتنی بڑی ضرورت. مگر ضرورتوں کے زندہ کا قیدی ہر کوئی ہوتا ہے, ضرورتوں کے دلدل میں پھنستا ہر کوئی ہے, ضرورتوں کی زنجیر اسیر سب کو کرتی ہے. دین فطرت ہے. غور کیجئے اپنی زندگی پر, ضرورتوں نے گھیرا, پریشانیوں نے ستایا, الجھنوں نے نیندیں چرا لی, ایسے عالم میں سر جھکا کے بیٹھے, سوچنے لگے کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں, کس سے سوال کریں. سوچا رائے بریلی چلتے ہیں, وہاں آنا جانا رہتا ہے, آقا کے چاہنے والے ہیں, ذکر کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں, چلو وہاں کسی سے بھی اپنی ضرورت کہہ دیں گے. لکھنؤ سے چلے, یہاں آن کے پہنچے, آپ میں سے کسی کے دروازے پہ آئے, دستک دی, آپ نکلے, سلام و کلام, مہمان خانے میں بٹھایا, ضیافت کی, چونکہ شریف میزبان ہیں آپ, اس لیے خود ہی پوچھا کیسے آنا ہوگا. آیا 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 آیا, اس لیے خود ہی پوچھا کیسے آنا ہوا. اب تو مجھے ماحول بھی نہیں بنانا ہے, کہہ رہا ہوں آپ میرے والوں محسوس کر رہے ہیں, اب تو ہمیں ماحول بھی نہیں بنانا ہے کہ کس لیے آئے. آپ نے پوچھ لیا, اس سے پہلے کہ ہاتھ پھیلاتے اندر سے غیرت چیخی, خبردار ہاتھ نہ پھیلانا. آقا حسین کا واسطہ ہے, اگر آپ کی فطرت کے آنگن میں اتر کے پڑھوں تو ضرور حوصلہ افزائی فرمائیے گا. اس سے پہلے کہ ہاتھ پھیلاتے اندر سے غیرت چیخی, خبردار ہاتھ نہ پھیلانا. کیوں کہ اس لیے کہ مانگنے سے عزت نیلام ہو جاتی ہے, غیرت رسوا ہو جاتی ہے. مانگنا نہیں, سوال نہ کرنا. میں نے بات بدل دی, میں نے کہا ادھر سے گزر رہے تھے, سوچا آپ سے ملاقات کرتے ہوئے چلے. یہ کہہ کے گھر پہنچ گئے. گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا, ہم نے کہا گئے تو تھے بڑی ہمت کر کے, مگر غیرت نے اجازت. سوال کرنا کوئی معمولی بات ہے, کسی غیرت دار سے پوچھے. دنیا شرط یہ ہے غیرت دار سے پوچھے. یہی تو مولا نے فرمایا ہے کہ سوال کرنے والے کو موت آ جاتی ہے, لیکن اگر وہ غیرت دار ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے تو سوال کرنے والے سے پہلے جواب دینے والے کو موت آتی ہے. نہیں غور فرمایا آپ نے, یعنی وہ تو انتظار میں ہے نا کہ یہ کیا جواب دے گا, لیکن جواب دینے والا پہلے سمجھ جاتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں. کیا ہے غیرت, اللہ اکبر, غیرتوں کے امام ہے یہ. تمہیں راز کیسے آئیں گے, ہائے 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 ہائے, یہ تو اسی کو راز آئیں گے جس کے یہاں غیرت کا عنصر موجود ہو. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت نے اجازت نہ دی. میں نے گھر والوں سے کہا گئے تھے بڑی ہمت کر کے, مگر غیرت نے ہاتھ نہ پھیلانے دیا. اس کا مطلب بشریت کا جوہر ہے. نوجوان بھائیو, بشریت کا جوہر ہے غیرت. غیرت کا تقاضا ہے واقع کر لینا, ہاتھ نہ پھیلانا, بھوکے رہ لینا, ہاتھ نہ پھیلانا. تو غیرت ہے جوہر بشر. غیرت کہتی ہے ہاتھ نہ پھیلانا, عزتیں نیلام ہو جائیں گی. اے میرے پروردگارا, تو نے ہی بشر کو بھی پیدا کیا, تو نے ہی غیرت بشر کو بھی پیدا کیا. غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں, تو کہتا ہے
है मेरे बंदे मांग। सुभान अल्लाह। गैरत कहती है सवाल न करना, और तू कहता है मेरे बंदे मांग, मेरे बंदे मांग, मेरे बंदे मांग। माबूद मांगने से तो इज्जतें नीलाम होती है, आवाज़ कुदरत आएगी। तुझे क्या खबर? मैंने अपने बंदों को अपनी बारगाह में मांगने का हुक्म देके इनकी इज्जतें ही तो बचाई हैं। तुम्हें चाहता था आका के चाहने वालों से मगर कोई बात नहीं, इनकी इज्जतें ही तो बचाई है। परवरदिगारा वो कैसे? कब वो इस तरह, मैंने इन्हें पैदा किया है, मैं इनकी आदतें जानता हूँ, इनकी तबीयतें जानता हूँ, इनकी नीयतें जानता हूँ, इनकी खसलतें जानता हूँ, इनकी जिबिलतें जानता हूँ। मुझे मालूम है गैरत एक हद तक रस्ते की दीवार बनेगी, मगर जब तूफान सर से ऊंचा होगा ये किसी न किसी के आगे दामन फैला देगा, किसी न किसी के आगे हाथ फैला देगा। ये जिससे मांगेगा हो सकता है वो कुछ दे दे, मगर जलील जरूर करेगा। इसी समाज में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। चौराहों पर ऐलान नहीं करेगा। आप इधर सवाल करके गए, उधर 4 लोग आए, मुस्कुरा के सिर्फ इतना कहेगा फुला साहब आए थे, इस अंदाज में कहेगा कि क्यों आए थे, बात वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह ने कहा मैंने अपनी बारगाह में इसलिए बुलाया कि ये मेरे खैर से मांगेगा तो वो जलील करेगा। मेरा बंदा मुझसे मांगेगा, मैं जलील नहीं करूंगा। इसका मतलब उसका खैर दे तो जलील करे। दुआएं चाहता हूँ वो अता करे तो जलील ना करे। अल्लाह ही की कसम खा के कह रहा हूँ, ये शान आता 2 ही जगहों पर नजर आई, या वो देखे जलील नहीं करता, या ये करके जलील नहीं करता, या हिले बैत अता करके जलील नहीं करते। ये दुनिया है, ये समाज की सफाकी है। अजीब है दुनिया, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। हमने मेयार तकसीम मेयार जो किया वो बरबिनाए दौलत किया। मजहब ने तकसीम मेयार बरबिनाए ईमान और किरदार किया। मजहब के आईन में तख्त पर बैठने वाला जलील हो सकता है, बोरिये पर बैठने वाला अजीज हो सकता है। अब समाज कितना पस्त है आप रोज देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। एक शख्स जिसके पास रहने को मकान नहीं, पहनने को अच्छा लिबास नहीं, अब उसे क्या कहा जाने लगा है, बेचारे के पास सर छुपाने को जगह नहीं है, बेचारे के पास अच्छा लिबास नहीं। किसी साहिब खैर ने मकान दे दिया, किसी साहिब खैर ने लिबास दे दिया, अब वो ये नहीं चाहेगा कि ये किसी को कानो कान खबर हो। क्यों नहीं चाहेगा? इसलिए हाँ, खुदा समाज के बारे में वो जानता है। अगर लोगों को पता चल गया तो ये कहना शुरू करेंगे है चलो अच्छा ही हुआ उन्होंने मकान दे दिया, वरना बेचारे के पास तो मकान नहीं था। चलो अच्छा ही हुआ फलां ने लिबास दे दिया, वरना बेचारे के पास लिबास नहीं। तो जब नहीं था, जब भी बेचारा ही था। और मिल गया जब भी बेचारा ही है। जुमले की बात चाहता हूँ, पहला जुमला सर्व कर रहा हूँ। ये लफ्ज़ बेचारा ये पुश्ते गैरत बशर पर ऐसा ताज़ियाना है कि मरते मरते जिसका निशान जाता नहीं है। नहीं था जब भी बेचारा था जब भी है, जब भी बेचारा है। तो बंदा ये चाहता है अगर कोई हमारे साथ नेकी कर रहा है तो वो ढकी छुपी रहे, लोगों के सामने बयान ना हो। क्यों? लोग जलील करेंगे, यानी दुनिया की अता को छुपाया जाता है।
کی عطا اگر بیان کیا جائے تو ذلت کا احساس ہوتا ہے، خفت کا احساس ہوتا ہے، مگر میں نے دیکھا زندگی بھر پردیس رہے، محنت مشقت کی، پیسہ کمایا، وطن لوٹ کے آئے، گاڑی کمائی سے عالیشان مکان بنوایا اور گھر کے صدر دروازے پر لکھا ھذا من فضل ربی۔ واہ واہ سبحان اللہ، ھذا من فضل ربی۔ ارے بھائی یہ کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ عزت گھٹ جائے گی آپ کی، لوگ کہیں گے بیچارے کے پاس نہیں تھا، چلو اچھا ہی ہوا اللہ نے دے دیا۔ ہائے 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 ہائے، تھوڑا غور فرمائیے، ان کا یہ دنیا والوں کی عطا نہیں ہے، یہ خدا کی عطا ہے، اسے چھپائیں گے تو ذلیل ہوں گے، اسے بتائیں گے تو عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی عطا کو چھپانے میں ذلت، بتانے میں عزت ہے۔ یہی شان عطا ان کی ہے۔ جب پطرس کو بالوں پر دیے تو چپ چاپ نہیں گیا، یہ کہتا ہوا چلا من مثلی، من مثلی۔ میرے برابر کون ہے؟ میرے برابر کون ہے؟ پطرس کیا ہوا ہے تجھے؟ گمان کیا تھا جزیرے میں پڑا تھا اور اب پھر وہی۔ کون ہے میرے برابر؟ پطرس کہے گا دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، اپنی قوت پر ناز کرو گے تو یہی ہوگا، ان کی عطا کا فخر کرو گے اور بلندی ملے گی۔ صلوات بھیجے بابا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عطا کو چھپایا نہ جائے، ان کی عطا کو بتایا جائے، اس لیے کہ ان کی عطا کسی قوم کے لیے نہیں ہے، ان کی عطا کسی قبیلے کے لیے نہیں ہے، جیسے خدا کسی قوم کا رازق نہیں ہے، کسی قبیلے کا رازق نہیں ہے، ویسے ہی ان کی سخا کسی قوم قبیلے کے لیے نہیں ہے، جیسے وہ کونین کا رب ہے ویسے ہی یہ کونین کے امام ہے۔ آپ کہیں گے دلیل یہ کھانا پانی ہے، کھانا ایک قوم نہیں کھاتی۔ کیا خالی شیعہ کھانا کھاتے ہیں؟ کیا خالی شیعہ پانی پیتے ہیں؟ کائنات میں جتنی قومیں سب کھانا کھاتی ہیں، سب پانی پیتی ہیں۔ یہ عاشور کے پاس سے کھانا اور پانی کا وجود باقی رکھنے والے حسین نے کبھی یہ کہا فقط ہمارے چاہنے والے کھائیں؟ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوری کائنات میں جو بھی غذا کھا رہا ہے حسین کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے، جو بھی پانی پی رہا ہے احسان حسین تلے دبا ہوا ہے۔ تو یہ سب کے ہیں، کسی ایک کے نہیں ہیں، مگر اب جملہ کہوں کہ چونکہ اہل نظر ہیں، اہل دل ہیں، نوازنے والے ہیں، محسوس کرنے والے، اس لیے حسین سب کے ہیں، یہ طے ہے۔ حسین سب کے ہیں، یہ طے ہے، مگر یہ بھی طے ہے سب حسین کے نہیں ہیں۔ سب حسین کے نہیں ہیں۔ اگر سب حسین کے ہوتے تو لشکر یزید سے اکیلا حر نہ تھا۔ اس کا مطلب حسین تو سب کے ہیں، یہ بھی دروازے پر چلا ہے، یہ مذہب پوچھ کے نہیں عطا کرتا، لیکن سب حسین کے نہیں ہیں۔ تو عطا دنیا عطا کرے تو ذلیل کرے، یہ جھولی بھرے عزتیں بڑھا دیں۔ اب سنیے گا، تمیز سے گزر چکا، نتیجہ سن لیجیے۔ یہ عطا کریں گے تو ذلیل نہیں کریں۔ رائے بریلی، اونچا ہار، جائز، حسین آباد وغیرہ وغیرہ
یہ زبان جو ہے وہ یہاں پہ کل بھی تھی، آج بھی ہے. ادب کل بھی تھا، آج بھی. آپ لوگوں کے درمیان یہ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بے شک آپ ہی لوگوں کے درمیان یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ آپ زبان کے جاننے والے ہو. ہم جو لفظ بولتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے. ہم بھلے ہی اس کے معنی سے یا اس کے سیاق و سباق سے واقف نہ ہو، مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کا پس منظر ہوتا ضرور ہے. جو زبان ہم بولتے ہیں، جو تو ہر زبان کا ایک ادب ہوتا ہے. اگر غور کیجئے، ماشاءاللہ آپ تو شاعر ہیں، مداح ہیں مولا کے، دیہات کی زبان کا بھی ایک ادب ہوتا ہے. ایک دیہاتی بھی جو دیہات میں رہتا ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ محترم شخص کے لیے کون سا لفظ صرف ہوگا اور ذلیل آدمی کے لیے کون سا لفظ صرف ہوگا. تو ہر جگہ کا ایک ادب ہوتا ہے، ہر زبان کا ایک ادب ہوتا ہے. تو جو لفظ ہم بولتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر، کوئی نہ کوئی سیاق و سباق ضرور ہوتا ہے. تو جہاں ہم بہت ساری لفظیں بولتے ہیں، نوجوان خاص توجہ کریں اور بچے نئی عمر کے، وہیں ہم ایک لفظ بولتے ہیں جتانا. ایک لفظ ہم بولتے ہیں جتانا. ایک لفظ ہے ذلیل کرنا، ایک لفظ ہے جتانا. اہل بیت ذلیل کرنا تو چھوڑیے، جتاتے نہیں. یہ جتاتے بھی نہیں ہیں. دلیل سن لیجئے کیسا کرم ہے ان کا. تو ایک لفظ ہے ذلیل کرنا، ایک لفظ ہے جتانا. جتانا کہتے کسے ہیں؟ یہ کیا اس کا مفہوم ہے، کیا اس کا پس منظر ہے؟ جتانا جو لفظ بولا جاتا ہے، ہر محلے میں کچھ نہ کچھ شریف لوگ ہوتے ہیں جو مزاجن سخی ہوتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند آئے تو اس کے ساتھ نیکی کر لیتے ہیں. لیکن جس کے ساتھ نیکی کی انہوں نے، اگر پے در پے اس کی طرف سے انہیں آزار ملتا رہے تو چونکہ شریف ہے اس لیے ذلیل تو نہیں کریں گے، مگر کسی نہ کسی موڑ پر جتائیں گے ضرور. جتائیں گے ضرور. کیسے جتائیں گے؟ کہیں بھی نظر آ گئے آپ کا بازو پکڑیں گے، کونے میں لے جائیں گے، کان کے قریب ملا کے کہیں گے میاں آج کل میرے خلاف بڑی اڑانے بھر رہے ہو، کیا بھول گئے وہ وقت؟ میرے بزرگ بتائیں ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ میرے خلاف بڑی اڑانے بھر رہے ہو، کیا بھول گئے وہ وقت؟ بس اس کے سوا کچھ نہیں کہا، چلتے بنے. اس کو کہتے ہیں جتانا. کائنات کا چاہے جتنا شریف سخی ہو، احسان کر کے جتاتا ضرور ہے. اکیلا گھرانہ ہے جو جتاتا بھی نہیں. آپ کہیں گے دلیل، اس سے بڑی دلیل کیا چاہتے؟ پہلی محرم سے لے کے 10ویں محرم تک ایک بار بھی حسین نے حر سے کہا حر بھول گیا وہ وقت جب تیرے لشکر میں پانی پلایا. کہہ سکتے تھے حسین بلک گئے آپ، اسی کو عشق کہتے ہیں، اسی کو حسین کی محبت کہتے ہیں. ایک بار بھی کہا ہو فرزند رسول نے تو بتائیے. اور میرے ننھے ننھے بچے پیاس سے بےکل ہیں، بھول گیا وہ مگر نہیں کہا. کہا تو کیا کہا؟ ایسے وقت میں آیا. آپ نے غور، ابھی تو تمہید ہی میں تھا، کچھ پڑھتا مگر آنکھیں برس پڑی تو بس. انشاءاللہ پھر کبھی. اس لیے جب آنسوؤں کو بیوی کا رومال نظر آ جائے
تو پھر مصائب میں کمی نہ کرنی چاہیے۔ عجیب ہے عشق حسین، عجیب ہے نینوا کے مسافر کی محبت۔ اے حسین آپ کی محبت ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی 10 دن رو کے بیٹھے ہیں، مگر نہ آزا خانہ بند کیا نہ فرش آزا سمیٹ۔ پھر مجلس ہوئی، پھر آ گئے، پھر رونے کو تیار ہو گئے، پھر گریے کے لیے تیار ہو گئے۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ عجیب سوال ہے۔ ہنسنے والے سے پوچھا جاتا کہ کیوں ہنستے ہو تو سمجھ میں آتا، رونے والے سے پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ تم یہ بتاؤ تم نے عباس کے بازو کیوں کاٹے، تم نے اکبر کا جگر کیوں چھیدا، تم نے اصغر کے گلے پر تیر کیوں چلایا، تم نے آیتوں کے سروں سے چادریں کیوں چھینے؟ رونے میں تکلف نہ کیجیے گا آقا کے چاہنے والوں۔ نوجوانوں کبھی گریے میں شرمائیے، تڑپ کے رویا کیجیے۔ حسین لوٹے جائیں اور ہم تکلف کریں گریے میں۔ بڑی تیزی سے ایام ازاں رواں دواں ہیں۔ یہ ایک ننھا بچہ مجلس میں بیٹھا ہے، میں اس بچے کے پدر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر برا نہ لگے، آج سویرے سے شام تک اس بچے نے کتنے تماچے کھائے؟ کہ خدا نہ کرے کسی کے بچے کو کوئی تماچے مارے، تو پھر آج سویرے سے سکینہ نے کتنے تماچے کھائے تھے؟ آج دن بھر زینب کے پشت پر کتنے تازیانے لگائے گئے تھے؟ آج سید سجاد کو کتنے کوڑے مارے گئے؟ ہاں ایسے ہی رویا جاتا ہے۔ آپ تو بہت روتے ہیں، بہت گریا کرتے ہیں، میری شہزادی ان آنسوؤں کو قبول کرو اور اس گریے کا عظیم صلہ یہ دے کہ اسی سال 40 میں اپنے لال کے روضے پر بلائیں، سب جائیں انشاءاللہ کربلا۔ میں ایک روایت پڑھوں گا اور مجلس کو تمام کر دوں گا۔ خدا کسی غم میں نہ بلائے سوائے کربلا حسین علیہ السلام۔ آئے رے محرم، آئے رے حسین کا غم، کیا کہوں سو ہوا۔ مولا کا انتظار شروع ہوا یا نہیں؟ 10ویں کو الوداع کہنے کے بعد ہی انتظار شروع ہو گیا، حالانکہ ابھی حسین پوری طرح گئے نہیں ہیں۔ جب مجلس ہوتی ہے آ جاتے ہیں، مگر یہ انتظار عجیب ہے، حسین کا انتظار، حسین کا انتظار۔ خدا دے عالم جلد سے جلد اب اسے ظاہر کر لے جو انتقام خون مظلوم لینے والا ہے۔ ایک ہی روایت پڑھوں گا، اگر پڑھ سکا تو شاید کوئی ایسی آنکھ ہو جو شرمندہ گریہ رہ جائے کہ میری شہزادی توفیق ہو کونین کی برکات۔ ایک بات نوجوانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے بتائیے کیسے رونا چاہیے، کس طرح رویا جائے، چپکے چپکے روئیں یہ چلا کے روئیں۔
دیکھیے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، ہر آدمی کا اپنا تعلق ہوتا ہے ان سے. ہم نہ چیخ کے رونے والے کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ چپ کے رونے والے کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر ہم معین نہیں کر سکتے کہ کیسے رونا چاہیے، اس لیے کہ غم ہمارے گھر کا نہیں ہے، غم ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی کے گھر کا ہے. تہذیب گریا زہرا دے گی، وہ دکھیا بیوی بتائے گی کیسے رہا جاتا ہے. شب عاشور غریب نینوا خیمے سے نکلے، ہلال ابن نافع کی نظر پڑی، آگے آگے حسین غریب، پیچھے پیچھے ہلال. ابو تراب کے بیٹے نے ہلال کے قدموں کی چاپ کو سنا، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ہلال تمہیں تو بلایا نہیں، کیوں آتے ہو؟ کہ مولا دشمنوں میں تنہا جاتا دیکھا تو دل نہ مانا. ہلال کی اس محبت پر زہرا کے لال کو بڑا پیار آیا، ہلال کو بلا کے سینے سے لگایا، پشت تپائی، بازو پکڑا کہ ہلال اب آ ہی گئے ہو تو آؤ، تمہیں کچھ جگہ دکھائے دیتا ہوں. یہ کہہ کے آگے بڑے، ہلال اس جگہ کو پہچانتے نہیں مولا؟ کہ یہی میرا کریئر جوان ہے اور یہ رگڑے گا. اور آگے بڑے، اس جگہ کو پہچانتے ہو نہیں؟ یہی میرا قاسم گورا سے رونا جائے گا. اور آگے بڑے، اس جگہ کو پہچانتے ہو نہیں؟ کہ یہی میرا ہاتھوں پہ میرا بچہ الٹ جائے گا. ایک ایک جگہ دکھاتے ہوئے بول رہے تھے کہ اتنے دریا کا کنارہ دکھائی دیا، ایک ہاتھ کمر پر رکھا، بازو پکڑ کے کہا ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو نہیں؟ کہ یہی میری کمر ٹوٹ جائے گی، میرا عباس. ایک ایک جگہ دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں، ہلال دیکھ رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت آگے بڑھ گئے. حضرت کو محسوس ہوا کہ ہلال رک گئے. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہلال دونوں ہاتھوں سے جگر تھامے خان پر بیٹھے ہیں. مولا نے مڑ کے کہا ہلال بیٹھ کیوں گئے، کیا ہو گیا؟ اے مولا نہ پوچھئے، یہ جو نشیب ہے نا، اس میں کوئی بی بی برقع پوش بیٹھی ہے، ایسے بیان کر رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے. کہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ کہہ رہی ہے ہائے میرا حسین، ہائے میرا غریب، ہائے میرا شیر. حضرت کا ہلال نظروں کو جھکا، یہ میری دکھیا ماں فاطمہ. کیا روئے کیا دردے، اپنے بالوں سے میرے مقتل کو صاف کرنے آئی ہے. جی چاہتا ہے بیوی سے پوچھوں، جناب بات نازک ہے، اے میری ملکہ، اے غلاموں کو چھڑانے والی بیوی، اے محشر میں تمہاری شفاعت کرنے والی زہرا، مجلس میں آئی ہو بیوی، تو غلاموں کو اتنا بتا دو، کہاں آپ کے سر اقدس، کہاں آپ کے گیسو، کہاں یہ زمین نینوا، کانٹوں سے بھری ہوئی، بالوں سے کیوں صاف کرتی ہو؟ آج اپنے زہرا آواز دے، تجھے کیا پتا میرا حسین کتنا نازک بدن ہے. میں ماں ہوں، مجھے گوارا نہیں، میرا لال جب گرے اس کے بدن میں کوئی کانٹا چبھ جائے، میں کہوں گا بی بی کانٹے کا چبھنا گوارا نہیں. آئیے گا سے عاشورا، نیزوں پر نیزے، تیروں پر تیر، اکیلا حسین. روئے پر روایت سنیے، مجلس تمام کروں تو نوجوانوں. آپ نے دیکھا حسین کی دکھیا ماں اکیلی روئی، کربلا کا جنگل ہل گیا. اب
تو سمجھ گئے کہ تہذیب گریا بی بی نے کیا تھا، ورنہ ہم کسی کا انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ ایسے کیوں روتے ہو، ایسے کیوں روتے ہو، اس لیے کہ یہاں آنے والے چوتھے امام کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایسا میزبان تو دیکھا ہی نہیں جو دروازے پر جا کے استقبال کرتے ہو۔ آپ سب چوتھے امام علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ یہ اسیری کے دن ہیں، یہ مسافرت کے دن ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کربلا ختم ہے، نیزوں پر سر ہے، بدن خاک نینوا پر ہے، ساتھ میں آیتیں ہیں جن کے سروں پر چادریں تھیں، قرآن ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہے، بے کجاوا اونٹوں پر شہزادیاں ہیں۔ تو جب شام ہونے لگتی تھی تو مقتل آپ سب پڑھتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا آقا کے چاہنے والوں، میری شہزادی آپ کے آنسوؤں کو چہرے کو قبول کریں۔ جب شام ہونے لگتی تھی تو شمر مرعون کہتا تھا کارواں کو دوڑاؤ تاکہ رات ہونے سے پہلے کسی بستی میں پہنچ جائے۔ میں نے بات پڑھ دی آقا کے چاہنے والوں سے، کبھی اونٹ کی پیٹھ دیکھیے گا جس پر کجاوا نہ ہو، کجاوا اونٹ پر بدھی ہوئی سیدانیاں جب اونٹ دوڑائے جائیں گے، سوچتے رہیے روتے رہیے، زندگی رونے کو کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہی اونٹوں میں ایک اونٹ کی برہنہ پشت پر ایک 4 سالہ یتیمہ بندھی تھی، میری شہزادی سکینہ۔ شام ہو رہی تھی، کارواں کو دوڑایا گیا، کارواں جا رہا تھا، آگے آگے نیزوں پر سر کے دیکھیے گا میری طرف، جس نیزے پر سر مظلوم کربلا تھا وہ نیزہ خولیے ملعون کے ہاتھ میں تھا، اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا زمین میں گڑ گیا۔ خولی نے بڑی کوشش کی کہ نیزہ ہلے مگر نہ ہلا۔ شمر ملعون نے مڑ کے دیکھا کہ چلتا کیوں نہیں، کیا کروں شمر، حسین آگے نہیں بڑھتے۔ ملعون نے چمڑے کا تازیانہ کھولا، وہ تازیانہ جس کی آواز سے صحرائی جانور کانپتے تھے، اور اس تازیانے کو فضاؤں میں لہرا کے کہا میں جانتا ہوں حسین کیسے مریں گے، یہ کہہ کے میرے بیمار امام کی طرف بڑھا، سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ اتنے تازیانے برساؤں گا پشت لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ میرے بیمار امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، توق کو سنبھالا، آہستہ سے اٹھے، قریب نیزہ آئے، مظلوم باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، دیکھ کے صرف اتنا کہا بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے، یہ دیکھو درے نہیں کھائے جاتے، آگے کیوں نہیں بڑھتے۔ سر حسین سے آواز آئی میرے لال آگے کیسے بڑھوں، ارے میرے سینے پر سونے والی سکینہ پشت ناکا سے گر گئی ہے۔ سنے کہ وہ پشت ناکا سے گر گئی ہے، کیا گزرے گی دل سید سجاد پر۔ سید سجاد ابھی مڑے تھے، یہ آواز پھوپھی کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ زینب کبریٰ نے تڑپ کے کہا بھیا میرے لال میرا بھائی کیا کہہ رہا ہے، اے پھوپھی اماں سکینہ پشت ناکا سے گر گئی ہے، اتنا سننا تھا، زینب نے خود کو ناکے سے گرا دیا۔ چودواروں میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا،
جملہ کہوں، دو لوگوں کا بلندی سے زمین پر گرنا بڑی مظلومی کا گرنا ہے، ایک عباس کا گھوڑے سے گرنا، ایک زینب کا ناکے سے گرنا۔ عباس گرے تو ہاتھ کٹے تھے، زینب گری تو بازو بندے تھے۔ خدا جانے زینب کس پہلو ناکے سے خاک پہ گری، یا علی کی بیٹی جانے زینب کبریٰ خاک سے یا علی کہہ کے اٹھی، کبھی سنبھلی، کبھی گری، کبھی اٹھی، تلاش سکینہ میں نکلی۔ روایت کہتی ہے چلی جا رہی ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، زینب ماں کا شکریہ ادا کرو گی، میں تمہاری ماں فاطمہ۔ خوب روئے، خوب تڑپے، تمام ہو گئی مجلس۔ کیا میرا شکریہ ادا کرو گی؟ میں تمہاری ماں ہوں فاطمہ۔ جیسے ہی عالم غربت میں بیٹی نے ماں کا نام سنا، تڑپ کے کہا اماں آپ اس غربت میں، اماں آپ یہاں کہاں بیٹی؟ اماں آپ یہاں کیسے؟ کہ بیٹی میں آج یہاں نہیں ہوں، میں نے تو اسی دن اپنی لہر چھوڑ دی تھی جس دن تم نے مدینہ چھوڑا تھا۔ تو اماں تم کربلا میں تھی، کہاں تھے؟ تو دیکھا اکبر نے برچھی کیسے کھائی، کا دیکھا عباس کے بازو کیسے کٹے، کا دیکھا حسین کے گلے پر خنجر۔ ایک ایک بات پوچھتی رہی اور بی بی کہتی رہی ہاں زینب دیکھا، ہاں کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، آخری فقرہ ہے، مجلس تمام ہے۔ او بیٹی یہ بھی دیکھا، ہم نے دیکھا خیموں میں آگ کیسے لگی، ہم نے دیکھا اکبر کا جگر کیسے چھیدا گیا، ہم نے دیکھا عباس کو کیسے دھوکے سے مارا۔ ہم اس وقت بھی دیکھ رہے تھے جب میرے بچے کے ہاتھوں پر اس کا بچہ تیر کھا کے الٹ گیا تھا، ہم سب دیکھ رہے تھے بیٹی۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ میں نے علماء سے سنا کہ اتنے میں زینب کبریٰ رک کے کہنے لگی اماں، دیکھیے تو اماں ہاں بتاؤ زینب، اماں کہو بیٹی، اماں کہو نا زینب، اماں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، بیٹی کہو، کہہ دوں اماں؟ کہو زینب۔ کہا اماں بات یہ ہے بہت دن ہو گئے تمہارا چہرہ نہ دیکھا اماں، اے اماں دور دور تک کوئی نہیں ہے اماں، اے اماں ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دو اماں، بیٹی زیارت کر رہے، آواز زہرا آئی زینب اصرار نہ کرو، ماں کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گی، اماں دیکھ لوں گی نہ دیکھ پاؤ گی، دیکھ لوں گی نہ دیکھ پاؤ گی، دیکھ لوں گی، کا وعدہ ہے صبر کرو۔ زینب نے کہا صبر کا وعدہ کیا، ایک مرتبہ زہرا نے کہا تو بیٹھ جاؤ زینب، جیسے ہی زینب خاک پر بیٹھی، اب جو زہرا نے چہرے سے نقاب ہٹائی، زینب نے کیا دیکھا؟ ماں کے رخساروں پر تازہ خون بنا ہوا، اماں یہ لہو کس کا؟ اے میری بیٹی، ارے جب میرا حسین کند خنجر سے مارا جا رہا تھا، میں نے بے تابی میں منہ پہ منہ رکھ دیا، یہ میرے بچے کا لہو میرے چہرے پہ ہے، میں اسی عالم میں روز محشر اپنے خدا سے ملاقات۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعنه ولا ظالم ظلم محمد
اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام حسینیہ اور فرشِ ازا کی رونق اپنے ناموں سے کیا کرتے تھے بڑھایا کرتے تھے انہی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کا نوحہ آج سماعت کرنا کوئی بھی مجھ کو دلاسا دینے والا اب نہیں کوئی بھی مجھ کو دلاسا دینے والا اب نہیں کوئی بھی مجھ کو دلاسا دینے والا اب نہیں گر گیا ہے آسمان گر گئی ساری زمین کوئی بھی مجھ کو دلاسا دینے والا اب نہیں کوئی بھی مجھ کو دلاسا دینے والا اب نہیں کوئی بھی مجھ کو دلاسا دینے والا اب نہیں آپ ہی ہے دلاسا کوئی سنتا ہی نہیں یتیماں پر ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک ستم مجھ یتیماں پر ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک ستم مجھ یتیماں پر ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک ستم آگ کے شعلے ہیں بڑھ کے سرے میں ہے اہل حرام مجھ یتیماں پر ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک ستم مجھ یتیماں پر ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک ستم مجھ یتیماں پر ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک ستم آگے تھے بڑھ کے سہارا کوئی سنتا ہی نہیں میرے بابا
پھپھیاں میری سر کھلے دربار میں، جاتی ہے پھپھیاں میری سر کھلے دربار میں، جاتی ہے پھپھیاں میری سر کھلے دربار میں، خریدی ہے یہ حرام شام کے بازار میں، جاتی ہے پھپھیاں میری سر کھلے دربار میں، جاتی ہے پھپھیاں میری سر کھلے دربار میں، جاتی ہے پھپھیاں میری سر کھلے دربار میں، لوگ دیکھیں گے تماشا کوئی سنتا ہی نہیں، میرے بابا میرے بابا میرے بابا، سکینہ آئے گھٹ کر مر گئی، آئی یوں گھر چھوڑ کر پھر نہ واپس گھر گئی، آئی یوں گھر چھوڑ کر پھر نہ واپس گھر گئی، آئی یوں گھر چھوڑ کر پھر نہ واپس گھر گئی، قید خانے میں سکینہ آئے گھٹ کر مر گئی، آئی یوں گھر چھوڑ کر پھر نہ واپس گھر گئی، آئی یوں گھر چھوڑ کر پھر نہ واپس گھر گئی، آئی یوں گھر چھوڑ کر پھر نہ واپس گھر گئی، اتنا سناٹا ہے چھایا کوئی سنتا ہی نہیں، میرے بابا میرے بابا میرے بابا، گودیاں خالی ہوئی مال و زر سب لٹ گیا، ہر مصیبت پر مگر شکر ہے خدا سب نے کیا، ہر مصیبت پر مگر شکر ہے خدا سب نے کیا، ہر مصیبت پر مگر شکر ہے خدا سب نے کیا، گودیاں خالی ہوئی مال و زر سب لٹ گیا، ہر مصیبت پر مگر شکر ہے خدا سب نے کیا، ہر مصیبت پر مگر شکر ہے خدا سب نے کیا، ہر مصیبت پر مگر شکر ہے خدا سب نے کیا، احسان ہے خدا را کوئی سنتا ہی نہیں، میرے بابا میرے بابا میرے بابا، کیسے کیسے ظلم نجمی کربلا میں ہو گئے، دم کہاں میری زباں میں سب گیا جو کر سکے، ہم کہاں میری زباں میں سب گیا جو کر سکے، ہم کہاں میری زباں میں سب گیا جو کر سکے، کیسے کیسے ظلم نجمی کربلا میں ہو گئے، کہاں میری زباں میں سب بیاں جو کر سکے،